बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूटीन की खबरों और उन पर तबसरों से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कंवर दिलशाद साहब के साथ होने वाली मुलाकात की। ये पंजाब के निगरान वज़ीर कानून और पार्लिमानी अमूर हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था पाकिस्तान में आम इंतखाबात मई में जाकर होंगे। हमने ये भी उनसे सवाल किया तो उसकी उन्होंने वजाहत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आइंदा इंतखाबात फरवरी के पहले हफ्ते में होंगे, बल्कि फरवरी से भी पहले हो सकते हैं, ये भी एक इम्कान मौजूद है। और उनसे हमने ये भी पूछा कि आपने कई ममालिक के दौरे किए तो उस दौरान आपको तोहफ़े मिलते रहे, उनका आप क्या किया करते थे। उनसे ये सवाल किया गया कि आपने कई चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के साथ काम किया, उनके बारे में उन्होंने जो कुछ कहा, खसूसी तौर पर जस्टिस इरशाद हसन खान के बारे में उन्होंने तफसील के साथ बात की। क्या बात की, इसका जवाब भी उनके इंटरव्यू में शामिल है। उस इंटरव्यू का पहला हिस्सा आज इंशाल्लाह शाम को आपके सामने रखेंगे। अब आ जाते हैं रूटीन की खबरों की तरफ। निगरान वज़ीर आज़म अनवार काकड़ की तरफ से बिजली के बिलों के हवाले से जो कुछ कहा गया है, उन्होंने कहा कि हम आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, जल्द रिलीफ दे दिया जाएगा। उन्होंने फिर 48 घंटे का टाइम लिया। इसके साथ उन्होंने कहा कि बिल ज़्यादा ज़रूर आए हैं, महंगाई ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। बिल इतने ज़्यादा भी नहीं आ गया है कि लोग पहिया जाम कर दें। ये वज़ीर आज़म साहब की बहुत बड़ी बेखबरी है कि लोग इतने ज़्यादा इश्तियाल में क्यों हैं, गुस्से में क्यों हैं, बिल क्यों जला रहे हैं, क्यों इस तरह का रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। लोगों के चूल्हे बुझते हुए नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन, एक तरफ तो ये गर्दो गुबार उठ रहा था बिजली के बिलों के हवाले से। जिस तरह से बिजली के बिल्स आए हैं, आपने देखा कि एक खातून ने खुदकुशी कर ली, एक नौजवान ने भी खुदकुशी कर ली। इसके अलावा लोगों की मुश्किलात का अंदाज़ा ही किया जा सकता है जिस तरह से लोग बाहर निकले हैं, मुजाहरे कर रहे हैं। इस दौरान इस हुकूमत की तरफ से पेट्रोल बम भी चला दिया गया उसी गर्दो गुबार में जो बिल्स के हवाले से उठ रहा था। लेकिन अवाम इस पर क्या रद्द अमल दे रहे हैं। बिजली का बिल जमा करवाने के लिए कुछ लोगों को क्या क्या पापड़ बेलना पड़ रहे हैं। ये भी खबरें आई कि किसी खातून ने अपनी बालियां बेच दी, किसी ने अपनी बच्चियों का जहेज बेच दिया। अब पेट्रोल बम उन पर फेंक दिया गया है, लेकिन पेट्रोल की कीमतें जैसे ही ज़्यादा हुई हैं, 18 रुपये डीजल की कीमत बढ़ी है और पेट्रोल की कीमत 14 रुपये बढ़ी है। इस पर आवाम का कौन सा प्रोग्राम है, आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए। आवाम का ठंड प्रोग्राम है। आवाम फिर कहते हैं कि हम करें तो क्या करें। मोटरसाइकिल वाला पेट्रोल डलवाने जाता है, गाड़ी वाला यही काम करने जाता है, वहाँ पे पेट्रोल पंप के मुलाजमीन के साथ लड़ झगड़ कर पहले की निस्बत कम पेट्रोल डलवा कर वापस आ जाता है। ठंड प्रोग्राम है, लेकिन अवाम ही मजबूर हैं। कोई प्लेटफार्म नहीं है जहाँ पे अवाम निकल सकें और सियासी पार्टियाँ वो सारी की सारी इस सारे मामले में मुलव्वस हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान की पार्टी, तहरीक इंसाफ को वैसे ही खुले लाइन लगा दिया गया है। वो एहतजाज करने के काबिल ही नहीं रही। वो एहतजाज के लिए निकलें भी झंडा लेकर नहीं निकल सकते। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के लोग बाहर निकलते हों, लेकिन उनका पता नहीं चलता क्योंकि उन पर पाबंदी है कि वो झंडा परचम नहीं लहरा सकते। तो बाकी आम लोग जो हैं उनके लिए कोई प्लेटफार्म दस्तयाब नहीं है। जो सियासी पार्टियाँ इस हवाले से एहतजाज कर सकती हैं वो इस हुकूमत की पेश रो रही हैं, उनका ही ये सब किया धरा। अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा जा रहा है कि हम गौर कर रहे हैं कि इस पर एहतजाज करें। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ऐसी बातें हो रही हैं, बल्कि पीपल्स पार्टी ने तो एहतजाज का परचम बुलंद कर दिया है और इसी वजह से उनको भी मुश्किलात का सामना हो रहा है। जरदारी साहब की तरफ से 90 रोज़ में इंतखाबात का मुतालबा किया गया तो जरदारी साहब की गर्दन उन लोगों की तरफ से दबोच ली गई जो 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं करवाना चाहते, जो इंतखाबात थोड़ा सा ताख़ीर के साथ करवाना चाहते हैं। उसके बाद आसफ़ अली जरदारी साहब का किबला दुरुस्त हो गया, उनकी तरफ से एहतजाज का ऐलान किया गया था, लेकिन वो एहतजाज का ऐलान बिजली बिलों के हवाले से जहाँ पे था वहीं पे रह गया। बाकी हमने बात की कि जो लोग इसमें खुद मुलव्वस हैं वो कैसे एहतजाज करेंगे, ये सारा कुछ उनका किया हुआ है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। इमरान खान को इजाज़त मिली है कोर्ट की तरफ से कि वो अपने बेटों के साथ बात कर सकते हैं, मोबाइल पर उनकी बात हो सकती है। हो सकता है कि अब तक इमरान खान ने अपने बेटों से बात कर ली हो या थोड़ी देर में बात हो जाए। इस पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से क्या कहा गया है। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि ठीक है, इमरान खान को अपने बेटों से बात की इजाज़त मिल गई है, लेकिन क्या ये सहूलत मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी थी।
عمران خان کو کب اجازت ملی ہے اپنے بیٹوں سے بات کرنے کی؟ جب وہ مجرم نہیں ہیں، وہ ملزم ہیں، اور کئی مقدمات میں ملزم ہیں۔ ملزم اور مجرم میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ تو جب تک کسی پر جرم ثابت نہیں ہو جاتا، وہ بندہ معصوم ہوتا ہے، بے گناہ ہوتا ہے۔ میاں نواز شریف کے ساتھ جن لوگوں نے ایسا کیا تھا، تو کیا یہ سارا کچھ عمران خان کی طرف سے کیا گیا تھا؟ عمران خان ان دنوں حکومت میں نہیں تھے جب میاں نواز شریف کے خلاف مقدمہ چلا تھا۔ میاں نواز شریف کی اپنی حکومت تھی۔ اگر ان کو اجازت نہیں دی گئی اپنے بیٹوں سے بات کرنے کی، اپنی بیٹی سے بات کرنے کی، اپنے گھر والوں سے بات کرنے کی، تو ان سے پوچھا جانا چاہیے۔ عرفان صدیقی صاحب ان سے پوچھیں، بلکہ عرفان صدیقی صاحب سے یہ سوال بھی بنتا ہے کہ میاں نواز شریف کی اپنی حکومت تھی، اور میاں نواز شریف صاحب اپنی حکومت کے دوران اور عمران خان کی حکومت کے دوران جیل میں رہے، تو وہاں پہ کیا کیا سہولتیں تھیں؟ عمران خان پر بہت زیادہ یہ تنقید کی جاتی ہے کہ عمران خان نے امریکہ میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں جا کر میاں نواز شریف کا اے سی اتروا دوں گا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ میاں نواز شریف کو کون کون سی سہولتیں جیل میں بیٹھ کر حاصل تھیں۔ اور پھر جو رپورٹ آئی، میاں نواز شریف کا کھانا گھر سے آتا تھا، ایک نہیں کئی کھانے آتے تھے، اور میاں نواز شریف کے ساتھ ہر روز کتنے لوگ ملاقاتیں کرتے تھے۔ عمران خان کے ساتھ کتنے لوگوں کو ملاقاتوں کی اجازت دی گئی۔ جب وہ سزا یافتہ قیدی کے طور پر جیل میں موجود تھے، تو ان کی اہلیہ سے ایک دو بار ملاقات کروائی گئی، وکیلوں سے بھی ایسی ملاقات کروائی گئی۔ جبکہ میاں نواز شریف صاحب جب ان کو سزا سنا دی گئی تھی، اپنی سزا بھگت رہے تھے، اس دوران ان کو کون کون سی سہولتیں حاصل تھیں؟ اب عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے صرف اور صرف اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور عمران خان پر تنقید کرنے کے لیے، جبکہ عدلیہ کو تختہ مشق بنانے کے لیے، عدلیہ کے اس حصے کو جو عمران خان کو تھوڑی سی سہولت دے دیتا ہے، جو ان کا حق ہے، عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے یہ سارا کچھ کہا گیا ہے، کیا گیا ہے۔ اور یہ مسلم لیگ نون کا وہ ٹرو امیج ہے، بالکل درست ان کا چہرہ ہے کہ عمران خان کو کسی قسم کی بھی سہولت نہیں ملنی چاہیے۔ جیسے شہباز شریف صاحب وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں کہ لاڈلا ہے، لاڈلا ہے، لاڈلا ہے۔ آپ لوگ کتنا عرصہ اقتدار میں رہ گئے، آپ لاڈلے نہیں تھے۔ عمران خان لاڈلا ہے جس کو جیل میں رکھا گیا ہے، اور ان کے انسانی حقوق تک بھی ان کو میسر نہیں ہیں۔ ادھر میاں نواز شریف صاحب نے تاریخ سے جو سبق سیکھا ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو ان کے رفقائے کار، ان کے دوستوں، ان کے خیر خواہوں کی طرف سے کہا گیا کہ میاں صاحب ہاتھ ذرا ہولا رکھیں، جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید، عمران خان پر اس طرح سے آپ چڑھائی نہ کریں۔ لیکن میاں نواز شریف نے بالکل انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ان لوگوں کو میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جیسے میاں نواز شریف ایسے کہہ رہے تھے جیسے اپنے مخالفین کو وہ روند کر رکھ دینا چاہتے ہیں، کچل کر رکھ دینا چاہتے ہیں، ان کو نابود کر دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ مشورہ نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی مہم میں ان لوگوں کے خلاف ہم بات کریں گے، ان لوگوں کو بے نقاب کریں گے، انہوں نے جو کچھ میرے خلاف کیا وہ سارا عوام کو بتائیں گے۔ کیا عوام کو بتائیں گے ان لوگوں نے میاں نواز شریف کے خلاف کیا کیا؟ جنرل باجوہ صاحب اگر سائڈ نہ بدلتے، میاں نواز شریف صاحب لندن میں نہیں بلکہ جیل میں ہوتے، شہباز شریف اقتدار میں نہ آتے، عمران خان انتخابات کے بعد پھر وزیر اعظم بن چکے ہوتے، یہ آج کا منظرنامہ ہونا تھا۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب جنرل باجوہ کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جنرل فیض حمید کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل نہیں، انہوں نے جو کچھ میرے خلاف کر دیا معاف نہیں کیا جائے گا۔ جنرل فیض حمید نے میاں نواز شریف کے خلاف کیا کیا؟ جو کچھ ان کو ان کا چیف آف آرمی سٹاف کہتا تھا وہی کچھ انہوں نے کرنا تھا، وہی کچھ انہوں نے کیا۔ تو پھر آپ ان کے خلاف بات کریں۔ جنرل باجوہ کے تو یہ قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کے خلاف بھی ہم نے مہم چلانی ہے انتخابی کمپین کے دوران، اور جنرل باجوہ کو جب ایکسٹینشن دی جانی تھی تو میاں نواز شریف صاحب نے کیسے اپنی مسلم لیگ کو کہا تھا، ہدایت کی تھی، حکم دیا تھا کہ آپ نے ووٹ دینا ہے تو جنرل قمر جاوید باجوہ کی حمایت میں دینا ہے۔ اب چلتے ہیں تھوڑا سا ہندوستان اور مقبوضہ کشمیر میں۔ وہاں پہ سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ان کی سپریم کورٹ نے کڑاکے نکال کر رکھ دیے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کی، ایک بچہ بھی تھا، وہ اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ عمر عبداللہ کی اہلیہ نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ عمر عبداللہ اس خاتون کو بیٹے کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے اور اس خاتون کے اخراجات کے لیے 15 لاکھ روپیہ
ہر مہینے ادا کیا کریں گے۔ تو عمر عبداللہ صاحب کان لپیٹ کر وہاں سے آ گئے۔ آج سے وہ 15 لاکھ روپیہ اپنی سابقہ بیوی کو دینے کے پابند ہوں گے۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں راکھی ساونت کی۔ یہ بھارتی ماڈل ہیں، اداکارہ ہیں۔ انہوں نے مسلمان ہو کر یا عادت دورانی سے شادی کرنے کے بعد مسلمان ہوئی، اپنا نام انہوں نے فاطمہ رکھا۔ وہ عمرہ پر گئیں، وہاں پہ انہوں نے آہوازاری کی اور کہا عادت تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، مجھے تو آپ نے عمرے پر لے کے آنا تھا لیکن تم نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا۔ وہاں پہ وہ آہوازاری کرتی ہوئی نظر آئیں۔ عادت دورانی کے ساتھ ان کی شادی ایک عرصے تک خفیہ رہی اور اسی دوران پھر ان کے درمیان اختلافات ہو گئے۔ انہوں نے ان کے خلاف چوری کے، ڈکیتی کے، دھوکہ دہی کے مقدمہ درج کروا دیے اور بعد علیحدگی تک پہنچ گئی۔ اب یہ عمرہ کے لیے گئی ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ گئی ہیں، اپنی بھابھی کے ساتھ گئی ہیں، وہاں پہ یہ آہوازاری کرتی ہوئی نظر آئیں۔ تو وہاں پہ تو ایسا لگ رہا تھا جس طریقے سے انہوں نے گلہ کیا ہے کہ عادت تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، تم نے تو میرے ساتھ اس طرح وعدے کیے تھے، اس طرح وعدے کیے تھے۔ اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے اس کو یہ پھر راغب کر رہی ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کر دیا، کہ جیسے پھر صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جس طرح کہ 28 سالہ دورانی پر الزامات لگائے ہیں اور خود ان کی عمر 44 سال ہے۔ ان الزامات کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے؟ پھر بھی یہ ہماری خواہش ہے کہ کچھ لوگ یہ بیچ میں پڑیں اور ان لوگوں کے مابین جس طرح سے علیحدگی ہوئی ہے، اگر طلاق نہیں ہوئی تو پھر یہ ایک ساتھ رہنا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔